عالمین عزیز دوستو، آج کی رات ہم سب کے لیے اتنی مبارک رات ہے کہ اگر زندگی میں ایک رات بھی ایسی آ گئی اور اپنے رب سے اس کے واسطے سے مغفرت ہم نے طلب کر لی تو میرے دوستو ہمارے لیے کام بن جائے گا۔ ہمارے سامنے اساتین علم و فضل موجود ہیں، شمس و قمر موجود ہیں، میں تو ایک چراغ سحر ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی جملہ ایسا کہوں یا کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کے لیے، میرے لیے یا اس جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہو، اور میں اس لائق نہیں تھا کہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرتا۔ میرے عزیز دوست، میرے رفیق، میرے ہمدرد اور میرے ایک عرصے دراز سے محسن دوست حضرت قاری محمد صدیق صاحب، جنہوں نے میرے ساتھ بہت محبت کا ثبوت دیا، ہمارے بچوں پر محنت کی اور ہمیں بھی انہوں نے علم سے اور علم کی دوستی سے ایک راہ دکھائی، ان کا حکم ہے اور میں اس لائق نہیں ہوں، مگر میں آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، اور درجہ حفظ کے بچے جو تکمیل حفظ کے لیے ابھی ہمارے سامنے بیٹھے تھے، میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ان کے والدین کے لیے، ان کے ان ذمہ داروں کے لیے جو ان کی پشت پناہی کرتے رہے، اور میرے دوستوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو صبح سو رہا ہوتا ہے اور اس کے اساتذہ اذان سے پہلے اس بچے کو اٹھا کر سبق یاد کراتے ہیں۔ سبق کسی اسکول کی کتاب کا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی کتاب کا ہوتا ہے، جس کے ہر حرف کو نہ جانتے ہوئے بھی رب کریم کہتا ہے کہ تو لے جا، جتنا چاہے لے جا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو ایک لے کے آئے گا، میری فیاضی 10 دے گی۔ تو وہ بچہ صبح کبھی کبھی استاذ کی مار بھی کھاتا ہے، اور اس بچے پر جبکہ فرشتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تو ان گناہوں کو مت لکھو، یہ تو معصوم ہے، اگر یہ جرم بھی کریں تو اس کے جرم کی سزا عند اللہ نہیں ہے، مگر ایک استاذ اس کی پیٹھ پہ چھڑی مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو یاد نہیں کیا۔ کیا وہ اللہ اس بچے کو نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ کی نگاہیں اس بچے پہ نہیں پڑتی؟ کیا اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے کلام کو یاد کرنے کے لیے اس معصوم پیٹھ پر چھڑیوں کے داغ رہ گئے؟ کیا جہنم اس کو جلائے گی؟ کبھی نہیں جلائے گی، کبھی نہیں جلا سکتی۔ اللہ کی غیرت اس کو جلنے نہیں دے گی۔ اللہ کبھی اس کو ایسے راستے میں نہیں جانے دے گا جس راستے کو اللہ خود پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اس معصوم کے سینے کو اس لیے پسند کیا کہ اس کے نبی کے سینے کے مشابہ ہو جائے، اور جس سینے کو نبی کی مشابہت حاصل ہو گئی، اس سینے پر پھر گمراہی کی چھاپ نہیں لگ سکتی۔ میرے دوستو، ہم ان بچوں کی بہت 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 پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ان کے سینوں کو جیسا قبول کیا، اللہ ان کی نسلوں کو قبول کر لے، اور جب تک ان کی نسلیں باقی رہے ان کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کر لے۔ اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سے بزرگ جو ہم سے بہت بڑے ہیں، اور ہماری ان کی جو ہے دل سے عظمت ہے، اور ہم ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ حضرت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کے منتظمین کے لیے، اس کی طرف محبت کی نگاہ دیکھنے والوں کے لیے، اور طلب عزیز کے لیے، اور اساتذہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو بارشوں کی طرح برسا دے۔ اور میں اس مدرسے کے ناظم عزیز من اور میرے بہت ہی یعنی وہ جگر گوشہ ہیں اور بہت ہی مجھے عزیز ہیں، مفتی رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ میرے گھر کے ایک فرد کی طرح ہے، اور انہوں نے بڑی محبت سے مجھے کہا کہ آپ آئیے، اور یہ میری خوش نصیب
نصیبی ہے کہ ایسی مبارک رات میں اور ایسے علماء اور سلاطین کے بیچ میں مجھے بیٹھ کر ان باتوں کو سننا اور قرآن کو سننا اور قرآن جیسی مبارک محفل میں بیٹھنا اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنا نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غفرانك ربنا وإليك المصير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ پیارے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے، پیارے اللہ اس مبارک رات میں، اس خوبصورت سما میں، اس مبارک مجلس میں اور اس پاکیزہ ماحول میں اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ کے کلام کے واسطے ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہمیں اپنی معرفت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی چاہت دے دیجئے، اپنا پیار دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنے ساتھ ایسا تعلق دے دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کوئی اچھا نہ لگے۔ پیارے اللہ آپ تو فیاض ہیں، آپ تو داتا ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، ہم کو آپ نے منع فرمایا ہے کہ دنیا کی کسی چوکھٹ پہ نہ جاؤ۔ آپ دیکھیے اتنی رات گئے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور سفید ریش بوڑھے کئی گھنٹوں سے کرسیوں پہ بیٹھ کر تیرے کلام کو سن رہے تھے۔ پیارے اللہ آپ کے کلام کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ اس بستی کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ تو مسلمان بادشاہوں کی زمین ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے، یہ تو مبارک سرزمین ہے جس پر تیرے اللہ والے برسوں سے تیرے قرآن پہ محنت کرتے رہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم ان کی اتباع نہ کر سکے، ایک عرصے دراز سے ہم محروم تھے۔ پیارے اللہ آپ نے اس ادارے کو خود اپنی قدرت سے کھڑا کیا ہے۔ پیارے اللہ آپ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی اللہ ترقی سے نواز دیجئے۔ پیارے اللہ اس میں کام کرنے والوں کی کفالت کر لیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے تو ہمیں صحابہ جیسی زندگی نصیب فرمایا کہ وہ کم سرمایے کے ساتھ تیری دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پیارے اللہ آپ نے تو ہمارے مقدر میں یہی رکھا ہے اور ہم راضی ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہمیں توکل سکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص سکھا دیجئے، آپ کی ذات سے جڑنا سکھا دیجئے۔ پیارے اللہ ہم آپ سے بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور مانگنے چاہتے ہیں اور نہیں کر سکے، نہیں مانگ سکے۔ آپ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے اللہ اس مبارک مجلس کے اندر آپ کو جو بھی پسند ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم اس کے واسطے سے اپنے دعاؤں کی قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ ہم تو ایسے ہیں جیسے چھوٹا سا بچہ، ماں اس کو بہلا پھسلا کر اسے ڈانٹ پلاتی ہے کہ دیکھ میں نے تیرے کپڑے بہت محنت سے دھوئے ہیں، صاف ستھرے کیے ہیں، اب جا کر مٹی میں میلے مت کرنا، مجھے دھونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ماں سمجھانے کے باوجود معصوم بچہ پھر کھیلنے چلا جاتا ہے، مٹی میں لڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو ماں کے پاس جب آتا ہے تو ماں اسے ڈانٹتی ہے، میں نے تجھے کتنا سمجھایا منایا، اس کے باوجود تو گندا ہو گیا۔ معصوم اپنے معصوم نگاہوں سے ماں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے ماں کپڑے کپڑے گندے کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام تو کپڑے صاف کرنا ہے۔ میرے مولا ہم تو گندے ہیں، ہم تو گندگی میں رہے ہیں اور ماحول گندا ہے۔ پیارے مولا
اور 1000 مرتبہ وعدے کے باوجود ہم پھر ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کی شفقت بھری نگاہیں صبح سے شام تک ہمارے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے, اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک آپ ہمارے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی ٹوٹا ہوا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے, میں اسے معاف کر دوں. میرے مولا آج ہمیں معاف کر دیجئے, آج آپ ہمیں معاف کر دیجئے. پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. پیارے اللہ آپ اپنی چوکھٹ سے ہمیں نہ دھتکاریے. ایک نان بھائی نے ایک فقیر کو کھوٹے سکے لے کر روٹیاں اس لیے دیا تھا کہ بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا. آپ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس نان بھائی نے اسے کھوٹے سکے کو نہیں دکھایا. پیارے اللہ ہمارے پاس سوائے کھوٹے عمل کے کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو تیرے سامنے کچھ نہیں پیش کر سکتے. پیارے مولا آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے. پیارے اللہ ان معصوم بچوں کا صدقہ جنہوں نے اپنے سینے میں تیرا کلام محفوظ کر لیا, پیارے اللہ آپ ہمیں اس کے صدقے میں معاف کر دیجئے. پیارے اللہ ہمیں جو مانگا وہ بھی دے دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجئے. پیارے اللہ اس مدرسے کے بانی ابھی ان کی طبیعت علیل ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ میں بہت سے بیمار ہیں. پیارے اللہ آپ آپ کے خزانے میں صحت اور بیماریاں سب ہیں, آپ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجئے. آپ نے خود فرمایا کہ ایمان والے کے لیے بیماری نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے, مگر صحت کی نعمت افضل ہے بیماری کی نعمت سے. ہم آپ سے بیماری کی نعمت سے بڑھ کر جو افضل صحت کی نعمت ہے ہم سب کے لیے مانگتے ہیں. اس مجلس میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں کچھ بیمار ہوں گے, کچھ دنیا سے چلے گئے ہوں گے, کچھ بیماریوں کے شکار ایسے ہوں گے کہ جو لا علاج ہوں گے. پیارے اللہ ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. بہت سے قرض دار ہوں گے, اے اللہ ان کے خزانے میں, ان کے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما دیجئے. پیارے اللہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں نوجوان بچے بچیاں موجود ہوں گی اور وہ ترستے ہوں گے, تڑپتے ہوں گے ان کے رشتے کے لیے, ان کے رزق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پیارے اللہ آپ اس کو حل کر دیجئے. پیارے اللہ اس مدرسے کی ہر طرح حفاظت کر لیجئے, ان معصوم جانوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ اس شہر کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے طرف جو محبت کی نگاہ ڈال کر دیکھے, اے اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے. اے اللہ اسے ہدایت دے دیجئے. اے اللہ جو بے ایمان ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. آپ نے آپ کے سگے چچا کے قاتل وحشی کے لیے ہدایت مانگی تھی. اے اللہ ہم اس شہر پر ہمارے اوپر غلط نگاہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. پیارے اللہ ان سب کو ہدایت دے دیجئے. اگر یہ ہدایت میں آ گئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا اور خود اس کا بھی کام بن جائے گا. اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں ڈالا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے. پیارے اللہ آپ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ روئی کے لیے ہم آپ سے ہر کسی کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. پیارے اللہ ہر کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.